اب میں ہمارے عظیم ساتھی ہی کہوں گا، قابل احترام عالم دین، عالم ابن عالم، بہت سی کتابوں کے مصنف، اور جہاں ان کا پورا خاندان علم و فضل خاندان ہے، اس ملک میں رہ کر کے اپنے بچوں کو عالم بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا، یہ بڑا مشکل ہے، لیکن انہوں نے اس مشکل کام کو بخوبی انجام دیا ہے، اور آج وہ قابل فخر ہیں اور ہمارے لیے قابل رشک ہیں۔ وہ تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ اور اپنے خطاب سے نوازیں گے، جیسا کہ ٹائم بتایا گیا 10 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے دوسرے علماء خطاب کریں گے۔ تشریف لائیے۔ معاف کیجیے گا ٹائم جی ہاں بالکل نہیں پڑھا، یہ درمیان میں جملے متعارضہ آ گیا تھا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في كلامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں مجھ سے پہلے علماء کرام بیان فرما رہے تھے، مجھے بھی 10 منٹ کا حکم دیا گیا ہے، تو ایک آیہ مبارکہ میں نے حصول برکت کے لیے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا 16ویں سپارے میں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جہاں سے ہم کسی کو اٹھاتے ہیں وہیں اس کو واپس لے جاتے ہیں، اور روز قیامت اس کو وہیں سے اٹھاتے ہیں۔ سادہ ترجمہ تو یہ ہے کہ ہم نے زمین میں سے انسان کو پیدا کیا اور زمین میں اس کو ہم لوٹاتے ہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور وہیں سے اس کو ہم تم کو اٹھائیں گے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بہت سی روایات جمع کی ہیں، بہت سی احادیث جمع کی ہیں، کہ جہاں سے کسی شخص کی مٹی اٹھائی جائے وہ دنیا میں جہاں بھی رہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو خدا وہیں پہنچا دیتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی گئی تھی۔ ایک روایت آپ نے اس مفہوم کی بھی لکھی ہے کہ جب کسی شخص کا مادہ اس کی ماں کے رحم میں مستقر ہو جاتا ہے اور تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جہاں میں نے اس کا مدفن لکھا ہوا ہے، جہاں اس کی قبر ہونے والی ہے، جہاں اس کی ہڈیاں جا کر پیوند خاک ہونے والی ہیں، وہاں سے مٹی کی چٹکی اٹھا کر لاؤ اور اس کے مادے کے اوپر چھٹک دو۔ چنانچہ فرشتہ مٹی اٹھا کر لاتا ہے اور اس کے مادے پر رحم مادر میں چھٹک دیا جاتا ہے، فرشتہ چھٹک دیتا ہے، تو وہ آدمی چاہے مشرق میں رہے، مغرب میں رہے، امریکہ میں رہے، آسٹریلیا میں رہے، جہاں بھی رہے، جب اس کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اس کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہیں پھر وہ سپرد خاک ہوتا ہے جہاں سے اس کی مٹی کی چٹکی اٹھائی گئی تھی۔ یہ آیہ مبارکہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے
اس آیت مبارکہ کا مفہوم بھی سامنے رکھو اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بھی سامنے لاؤ کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں بنے، اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین پیدا فرمائی ہے تب سے ان کو رفیق مصطفیٰ بنا دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ فرما، اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اور پھر کیا ہے، یہ صرف قبر کے ساتھی نہیں ہے، یہ حشر کے بھی ساتھی ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ اول من ینشق عنہ الارض انا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جس کے لیے زمین پھٹے گی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے پہلے زمین سے باہر آؤں گا، اس کے بعد ابو بکر باہر آئیں گے، پھر حضرت عمر باہر آئیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، وَهَكَذَا نَخْرُجُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یوں ہم باہوں میں باہیں ڈال کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر قیامت میں آئیں گے۔ تو یہ ازل کے ساتھی ہے، ابد کے ساتھی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں مدینہ شریف میں تو باہر وہ جنت البقیع کے قریب بیٹھ کر وہاں اپنا رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ دیکھا ہے کہ نہیں آپ نے؟ بھائی تم آسٹریلیا سے آ گئے، تم امریکہ سے پہنچ گئے، تم پاکستان سے آ گئے، دنیا کے کونے کونے سے آ گئے، تو کیا کرنے آئے ہو؟ مسجد میں کیوں نہیں جا رہے ہو؟ سرکار کے روضے پر کیوں حاضر نہیں ہو رہے ہو؟ مواجہہ شریف پر حاضر کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ کہتے کیا کرے وہاں ابو بکر نظر آتے ہیں، کیا کرے وہاں عمر نظر آتے ہیں۔ تو یہ ان کی بد نصیبی ہے، یہ ان کی بدبختی ہے۔ ذرا شان تو دیکھو ان کی جن کو رسول پاک نے اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے۔ جی تم ان سے کیوں جلتے ہو؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ روضہ رسول پر حاضر نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہیں تو اپنے سامنے ٹکی رکھی ہوتی ہے انہوں نے ایک، جی ارے ٹکی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ جی اس ٹکی کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں خاک کربلا ہے، اس ٹکی کے اندر خاک کربلا ہے، کربلا کی خاک کو سامنے رکھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ اچھا کیوں خاک کربلا میں اتنی عظمت کیسے آ گئی؟ کہتے ہیں کربلا جو ہے نا، جہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہیں، وہاں 40 میل تک اللہ تعالیٰ نے حرم کربلا بنایا ہے، حرم حسین بنایا ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 40 میل تک حرم حسین ہے، یعنی 40 میل تک بھی جو آدمی مدفون ہو جائے جنتی ہو جاتا ہے، اور 40 میل تک کی مٹی ہمارے سامنے آ جائے ہماری نماز قبول ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر امام عالی مقام کا یہ مقام ہے تو امام عالی مقام کے نانا جان کا کیا مقام ہے؟ جی اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حرم 40 میل تک جاتا ہے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو نانا ہے امام عالی مقام کے، ذرا ان کا حرم کا بھی اندازہ کرو، جو ان کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے اس کی بھی شان تسلیم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ باتیں تلخ ہیں لیکن کبھی کبھی کہنا پڑتی ہیں۔ جی ان باتوں کو بتایا جانا چاہیے، آج ضرورت ہے ان چیزوں کی۔ اور پھر جو لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بولی بولنا شروع کر دیں تو پھر ذرا
ان کی بھی بات کرنا پڑتی ہے، میں نہیں کرتا جی۔ کیا کہوں کہ ابھی پروگرام ہوا، آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہوگا کہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، تصدیق کرنے والے ہیں حضرت علی المرتضیٰ، تو شان اس کی زیادہ ہوتی ہے جو تصدیق کرتا ہے جی۔ ایک کی سند ہوتی ہے تو اس کے اوپر ماسٹر سند سائن کرتا ہے جی، یا بڑی اتھارٹی والا سائن کرتا ہے، تو شان تو اس کی زیادہ ہوتی ہے نا جو تصدیق کرتا ہے۔ سمجھ بھی نہیں آتی پہلے کیا کہتے تھے آپ ساری زندگی، آج آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خلافت جناب صدیق اکبر کی ہے اور مصدق حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں، تو شان تو مصدق کی زیادہ ہوئی نا۔ تو میں کہتا ہوں کہ پھر جن لوگوں نے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کی بیعت کی، پھر ان کی شان پھر حضرت علی سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ حضرت علی کے مصدق ہو گئے جی۔ تو کیسی باتیں کرتے ہو، کدھر چل پڑے ہو؟ تو بڑی تکلیف سے یہ باتیں کہنا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔